الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زاد المعاد کا ہمارا آج چوتھا سیشن ہے۔ کچھ بات آج ہم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پہلے سے انتظار ہو رہا تھا۔ ہم نے جیسے کہا کہ جو سچی رسالت ہوتی ہے نا، اس کے دلائل بے شمار جہتوں سے ہوتے ہیں، ادھر سے ہوتے ہیں ادھر سے ہوتے ہیں۔ مطلب جو جھوٹی رسالت ہے وہ بیٹھے بیٹھائی کہیں سے آ گئی بھی، تجھے کسی نے بلایا نہیں تھا، کسی نے تیرا انتظار نہیں کیا تھا، کوئی ایسی صورت نہیں تھی، کوئی ایسی بشارتیں نہیں پائی گئی تھیں تیرے لیے۔ مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہو رہا تھا۔ اچھا، اس کی طرف کو ایک تو قرآن مجید کے اندر اشارہ ہے، سورۃ بقرہ کے اندر ہی ذکر ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّن عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ کہ یہ جو اس سے یہ جب ان پر یہ کلام اترا ہے قرآن مجید، یہ نبی ان کے پاس لے کر آیا ہے، اس سے پہلے ان کا اپنا یہ حال تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کا، کہ ان کا اپنا یہ حال تھا کہ یستفتحون علی الذین کفروا، اس نبی کے ذریعے سے یہ فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے اوپر۔ کافروں سے مراد ظاہر ہے یہ اہل کتاب تھے، آسمانی رسالت کو ماننے والے ہیں، اور یہ یہاں پر جو ہے مشرکین ہیں، تو ان کے اوپر وہ فتح مانگا کرتے تھے۔ فتح مانگا کرتے سے مراد یہ ہے کہ اس کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ رسول آئے، تو اس کے بارے میں ان کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دینی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کے سب دلدر دور ہو جانے، جو ان پر ذلت اور خواری اور جو در بدر کی ٹھوکریں ان پر پڑی ہوئی ہیں، تو وہ سارے کا جو ہے وہ مداوع ہو جانا ہے۔ تو اس وقت کے لیے یہ انتظار کیا کرتے، تو اس کا ذکر قرآن میں فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گیا اور انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ وہی ہے کفروا بہ، تو پھر یہ کافر ہو گئے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت ہو ایسے کافروں پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی مطلب موٹی وجہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ ان میں سے نہیں ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا، اور یہ تو انہوں نے کاغذ ہی پھاڑ کر پھینک دیا ہوا تھا، بھئی بنی اسرائیل کے باہر سے نبی کیسے ہو سکتا ہے کبھی بھی؟ تو کیونکہ بہت سارے انبیاء آئے تھے اور ان کا ویسے ایک بنا ہوا تھا کہ خدا کے چہتے بس یہی ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو نبوت تو ہونی ان میں سے ہے۔ تاریخ دانوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کچھ یہودی قبائل کا خاص یثرب میں آ کر بیٹھنے کے پیچھے بھی ساری کہانی یہی تھی کہ انہوں نے جو نشانیاں پائی ہوئی تھیں، ورنہ آپ کو بتایا کہ یہودیوں کا بنیادی طور پر یہاں کیا کام ہے؟ یہودی جو ہیں وہ ارض شام میں تھے، فلسطین میں تھے۔ بخت نصر وغیرہ جب آیا انہوں نے مارا تو ٹھیک ہے، وہ ہر طرف کو بھاگے، کہتے ہیں کہ اسی وقت سے ان کے کچھ قبائل ادھر آ کر بیٹھ گئے، لیکن عرب اور بہت کھلا ہے تو بڑا ہے، تو یہ جو یثرب میں آ کر بیٹھے، مدینہ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یثرب تھا، تو اس کے پیچھے بھی تاریخ مورخین کہتے ہیں کہ یہی تھا کہ کچھ قبائل نے وہ جو نشانیاں تھیں ان کی وجہ سے یہ جانا ہوا تھا کہ یہاں کیونکہ نبی آنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میدان مار لو، تو ہم جا کر بیٹھیں گے تو پھر ہماری اولاد میں سے ہوگا، تو مطلب پھر ہمارے بارے نیارے ہوں گے۔ بہرحال یہ تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے بہقی ایک روایت لے کر آتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اور اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور کچھ اور بھی کتب میں آئی ہیں یہی روایت۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں کوئی 7-8 سال میری عمر ہوگی لگ بھگ، میں آپ کو حسان بن ثابت مدینہ سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی بزرگ کو ایک دن جو ہے وہ دیکھا، پہاڑ پر سے اتر رہا تھا، اور وہ اپنے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ او بھئی لوگوں، وہ جو احمد ہے اس کا تارا چڑھ گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہی جو احمد آنا تھا، ایک تارا جو کبھی نہیں چڑھا تھا، اور وہ تارا صرف اس کے ولادت پہ ہی ہونا تھا،
کہ اس کے مطلب ہے کہ دنیا میں ظہور پہ ہونا تھا، وہ تارا آج میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے یہ چیز جو ہے وہ سن رکھی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے شواہد جو ہیں وہ اور ہیں۔ اچھا، یہ سیرت کی جتنی کتب ہیں تاریخ کی، اس کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمر میں کوئی کہتے ہیں 12-1 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا تھا، اور بہت مطلب کیونکہ ایک بڑا ہونہار ذہین ایک مطلب ہے، تو 12 سال عمر بھی اس نے یہ ہوتی ہے۔ آج کل تو مطلب ہے وہ خاصی بڑی بڑی عمر کے بچے بھی جو ہیں وہ بیبی ہوتا ہے، تو پرانے زمانے میں یہ جو ہوتا ہے قبائلی، اس میں مطلب 12 سال کا ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تجارتی سفر میں شام کو جا رہا تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو وجہ ہے کہ وہ ابھی شام کے آؤٹ سکرٹس میں تھے، ابھی نواح میں تھے، کہ ایک بحیرہ راہب جو ہے اس نے، کہ وہ ایک راہب تھا، اپنے دین کا عالم تھا، تو اس نے عربوں کا یہ قافلہ دیکھ لیا۔ بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عربوں کے قافلوں پر خاص نگاہی اس وجہ سے رکھتا تھا کہ کیونکہ یہ اہل کتاب کی جو نشانیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ بالکل پوری ہوئی پڑی ہیں، تو ان کو ایک تجسس تھا۔ تو بہرحال اس نے کہتے ہیں کہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بار بار دیکھا، غور سے دیکھا۔ تو ابو طالب سے کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو ابو طالب، آپ کو پتہ ہے چچا اپنے مطلب ہے جب اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتا ہو، پھر وہ یتیم وہ اس کو اپنا بیٹا کہہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے ازراہ اپنائیت کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، اس کا باپ ہونا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس کا باپ بہت ہو گیا، مطلب میرا بھتیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کے اندر مجھے وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جس کا انتظار ہے لوگوں کو۔ تو یہ یہودی جو ہے نا بہت ہی کینہ پرور لوگ ہیں، تو مجھے ڈر ہے کہ اگر ان کی نظر اس پہ پڑ گئی تو اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو طالب نے دیر نہیں لگائی، یہ سنتے ہی تو اپنے بھتیجے کو وہ واپس مکے میں لے آیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جو ہے وہ بعد میں جوان ہو کر خود تو گئے، پھر چچا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر نہیں جانے دیے۔ اچھا، ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ جو ایک قوی شہادت ہمیں ملتی ہے وہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ تو وہ تو اتنی ایک زندہ شہادت ہے، اور خود سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ بجائے خود سننے کا ہے، مطلب ایمان کو تازہ کرنے والا یہ پورا جو ہے نا وہ ایک واقعہ ہے۔ زیادہ تفصیل سے پھر کبھی ہم بیان کر لیں گے۔ تو اختصار سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے وڈیرے کا بیٹا تھا، فارس میں وڈیرا تھا، کہتے ہیں میرا باپ بہت امیر کبیر آدمی تھا، تو ہر قسم کے جو ہے نا وہ نعمتوں میں پلا تھا۔ یہ ایسے ایک منٹ یہ اس کو ضرور آف کر دیں عرفان صاحب، یہ اس کو آف کر دیجیے پلیز۔ اس کا بٹن نہیں ہے، ادھر سے ہوگا بٹن، یہ سوری ادھر ہے، یہ بٹن یہ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور بڑا مذہبی تھا، تو میں اپنے آپ بھی گئی بجلی میرا حل کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اب جو ہے نا یہ جو مجوسیوں کی آگ ہوتی ہے آتش کدہ، تو کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ سرگرم تھا، کیونکہ میرا دین کی طرف کو بہت زیادہ رجحان تھا، تو میں اس کا بہت زیادہ خیال کیا کرتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ تھوڑا سا میں بڑا ہوا تو میں نے دیکھا راستے میں کچھ راہب ہیں عیسائی، وہ ان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کی میں نے باتیں سنی۔ ان کے ہاں یہ آتش پرستی نہیں تھی اور وہ خدا کی باتیں کرتے تھے۔ کہتے مجھے ان میں ایک اور ہی چیز نظر آئی، میں نے کہا یہ تو نہیں ہے۔ تو کہتے میں ان کے ساتھ ہو، والد کو بھی میں نے بتایا، والد نے مجھے کہا کہ بیٹا ہمارا دین ہے ہمارے آباء و اجداد کا، تو تم نے ادھر نہیں جانا۔ تو کہتے میں جاتا رہا، تو یہاں تک کہ میں نے دیکھ لیا کہ میں نے تو
یہ اپنا آبائی دین ترک کر کے ان کے ساتھ جانا ہے. مجھے پتا والد نے ماننا نہیں ہے, تو کہتے میں گھر سے بھاگ گیا. اور ان سے میں نے پوچھا ہوا تھا کہ کس دن ان کا قافلہ جو ہے وہ جانا ہے شام. عیسائی شام میں ہی تھے زیادہ, ان کے ساتھ یہ شام میں چلے گئے. کہتے ہیں وہاں پر ایک راہب کا میں جو ہے وہ بن گیا پیروکار, اور میں نے اس کی خوب خدمت کی. بڑے سالوں تک کہتے اس کے ساتھ مل کر میں اللہ کی عبادت کرتا رہا. تو وہ جب فوت ہونے کے قریب ہوا, تو کہتے میں نے اسے کہا کہ میرا کیا بنے گا تمہارے بعد. کہنے لگے بھی بات دیکھو. اور مطلب سلمان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ عیسائیوں کے اندر بہت جو تھوڑے ایک فرقے کے لوگ رہ گئے تھے نا, وہ فرقہ تقریباً ختم ہونے کو تھا. وہ عیسائیوں میں موحدین تھے. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ بھئی بیٹا دیکھو, ہمارے یہ جو ہے نا, یہ جو ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو طریقہ ہے عیسائیوں کے اندر, اس کا اب خالی تمہیں کہیں ملے گا. وہ ایک نصیبین ایک شہر ہے, تو وہاں پر چلے جاؤ. وہ بندہ ہے, وہ ہمارے والے طریقے پر ہے, تو تم اس کے پاس چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا, اور پھر اس کی خدمت کرتا رہا, اس کے ساتھ مل کر عبادت کرتا رہا. پھر وہ فوت ہونے کے قریب ہوا, تو میں نے اس سے پوچھا. کہنے لگا کہ ہمارے مذہب کا ابھی ایک اور بندہ باقی ہے, وہ بھی عالم ہے, تو تم اس کے پاس چلے جاؤ. کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا. سلمان رضی اللہ عنہ کو نے بہت لمبی عمر پائی ہے. بعض لوگوں کا اندازہ ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ 200 سال سے زیادہ زندگی پائی ہے سلمان نے. تو یہ تیسرا بندہ جو ہے ان کے ساتھ بھی رہے. تو جب یہ فوت ہونے والا ہوا, تو اس نے کہا کہ بیٹا اب یہ ہے کہ ہمارے اس مذہب والے لوگ جو ہے نا اب نہیں رہے, اب تمہیں میں کسی کا نہیں بتا سکتا. اور ویسے بھی جو ہے نا یہ ہمارا سارا یہ معاملہ یہ سرے لگ چکا ہے. وہ جو جس نبی کا ہمیں انصار ہے وہ بالکل آیا کہ آیا. تو اب تو یہ ہے کہ اگر تم جوان آدمی ہو تو تم ادھر ہی چلے جاؤ, مطلب ہمارا اب کوئی نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ میں نے مزید اس سے پوچھا, اس نے مجھے کچھ نشانیاں بھی بتا دیں. کیسے وہ نبی ہوگا اور اس کی جو ہے وہ نشانیاں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا, اور ہدیہ رد نہیں کرے گا. ہدیہ اگر تحفہ دو تو وہ رد نہیں کرے گا, صدقہ دو کو تو وہ لے گا نہیں. اور مزید یہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ کمر پہ مہر نبوت ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے سفر اس دوران میں کچھ تھوڑی سی تجارت وغیرہ کی تھی, کچھ مال وغیرہ کیا تھا. تو میں پتہ کرتا رہا کہ عربوں کا کوئی قافلہ جو ہے وہ عرب کے ملک میں جائے. تو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ہو لیا. تو راستے میں قصہ مختصر, ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا, ان کا سارا پیسہ ویسا اڑا لیا, ان کو غلام بنایا. اس زمانے میں یہ بھی تھا کہ جو ذرا ٹھیک ٹھاک جسم جان کے تھے تو ان کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا. تو یہ جسم جان کے ٹھیک تھے تو ان کو غلام بنا کر, تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ ایک یہودی جو تھا وہ مدینہ ہی کا, اس نے ان کو خرید لیا, جو بازاروں غلاموں کی جو منڈی ہوتی تھی اس سے. کہتے ہیں کہ بہرحال میں مدینہ پہنچ گیا, لیکن پہنچ گیا غلام بن کر. تو ویسے تو یہ ایک جاگیردار کے بیٹے ہیں, تو لیکن کہتے ہیں کہ مجھے خوشی بے انتہا ہوئی کہ چلے مدینہ میں تو پہنچ گئے نا, مطلب اور باقی جو بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے نا میرے مالک نے مجھے چڑھایا ہوا تھا کھجور. آپ کو پتا ہے بہت اونچا درخت ہوتا ہے, تو کھجور کے بالکل اوپر کہتے ہیں میں جو ہے نا وہ کھجوریں اس کے لیے توڑ رہا تھا. تو نیچے جو ہے نا یہ یہودی کا کوئی آپس میں نا یہ کوئی رشتہ دار آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو وہ پوچھ رہے ہیں ہاں بھی ہوا ہے ادھر سے, جہاں کہتے ہو آیا, پھر کیا خیال ہے, وہی لگتا ہے. کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ لگتا تو وہی ہے. یہ یہودی آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کریں. سلمان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرا قریب تھا کہ میں اس کھجور سے گر پڑتا. اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ مجھے ہوئی کہ مجھے بالکل ہوش میرے گم ہو گئے. تو میں قریب تھا کہ میں اس کھجور سے گر پڑتا. جیسے کیسے کہتے ہیں کہ میں اترا تو میں نے تھوڑا سا پوچھا بھی, مجھے انہوں نے ڈانٹا بھی. تو اپنے کام سے کام رکھ, غلام آدمی ہے, تیرا کیا کام ہے مالکوں کی باتوں میں بولے. چپ ہو گیا. تو بہرحال کہتے ہیں کہ میرا مالک جو ہے نا وہ مجھے کچھ جو ہے نا وہ کھجوریں وغیرہ دیتا تھا تو کھانے وانے کے لیے, اسی سے میں نے کچھ بچا لی. اور میں نے ایک جو ہے نا وہ اکٹھی سی کی, کچھ جب مقدار ہو گئی کھجور
تو مالک سے ایک دن میں اجازت لے کے نکلنے کے لیے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، تو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ حضرت صدقے کی کچھ جو ہے وہ کھجور ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ بیٹھے تھے تو ان کے آگے کر دے، کہنے لگے یہ کھاؤ. کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بڑھا اس کی طرف کو، تو میں نے کہا یہ ایک تو بات ہو گئی. تو کہتے ہیں اگلی بار پھر کچھ دن گزرے تو میں پھر کچھ اپنی جو مجھے کھجوریں ملتی تھی اسے تھوڑی تھوڑی بچا کے کچھ کھجوریں اکٹھی کی، اور میں پھر چلا گیا. تو میں نے کہا جی یہ تحفہ ہے. تو کہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہاتھ بڑھایا، خود بھی کھایا، اور اپنے جو ساتھی بیٹھے تھے ان سے بھی کہتے. میں نے کہا یہ دوسری ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ تیسری جو ہے وہ نشانی رہتی تھی. تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں وہ لگائی ہوئی تھی کہ کب مجھے موقع ملے. تو کہتے ایک بار جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے تھے تو میں بھی نکل گیا. تو جنازہ جو ہے وہ دفنانے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے آپ کی چادر جو ہے وہ اتری. تو میں بھاگ کے لپکا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ نظر آ جائے. تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا تو کہ کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اور ہٹا دی. تو کہتے ہیں میں لپٹ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. روئے بھی بہت زیادہ. آپ کو پتہ ہے اتنا لمبا کسی نے سفر کیا ہو. تو اس کے بعد پھر یہ سلمان جو ہے یہ زندہ شہادت تھا کہ اہل کتاب ایک آخری نبی کا کس طریقے سے انتظار کرتے تھے، اور ان میں سے جو موحدین تھے جو اپنے نبی کی جیسی کیسی کچھ سنت باقی تھی اس سنت پر چلنے والا جو گروہ تھا وہ کس طرح اس نبی کا منتظر تھا. تو یہودیوں کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں. یہ لوگ اہل کتاب تھے، یہ نبی کا آخری نبی کا انتظار کرتے تھے. اور وہ جو عیسائی ہیں ان میں سے یہ لوگ جو ہیں یہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے. تو پھر انصار میں سے کئی سارے لوگوں نے بھی یہ شہادت دی. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 20 بار ایسا ہوا کہ جب کبھی ہماری لڑائی ہو جاتی تھی نا یہودیوں کے ساتھ اہل مدینہ کی، تو یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہم تمہارے ساتھ پورا نہیں اترتے، کر لو جو کرنا ہے ہمارے ساتھ، بس وہ وقت آنے والا ہے کہ جب وہ نبی آ جائے گا واللہ لنقتلنکم قتل عاد، جیسے عاد قتل ہوئے تھے نا ایسے ماریں گے تم. کیونکہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ وہ جو نبی ہوگا اس کے دشمن رہیں گے نہیں دنیا میں، مطلب اس کا جو مد مقابل ہوگا جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہوں گے خدا ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے پڑھا ہوتا کہتے ہیں عاد کی طرح تمہیں ماریں گے، آنے والا ہے دیکھتے رہنا. تو حتیٰ کہ بعض مطلب مورخین نے یہ بھی ذکر کیا کہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے سب سے پہل کیوں کی. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سالوں میں یہ مکے کے اندر جو آخری سال تھے نا، خاص طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور ابو طالب کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت برا وقت جو ہے وہ گزرا ہے. تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرتے رہے تھے. کوئی قبیلہ ہے جو مجھے پناہ دے، مجھے اپنے پاس لے جائے اور وہ میں وہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام لوگوں کو پہنچاؤں اور وہ مجھے پروٹیکشن دے. تو کوئی قبیلہ اس کے لیے مانتا نہیں تھا. یہاں تک کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یہ آگے بڑھے کہنے لگے حضرت ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ شرف اللہ نے مدینے کے لیے لکھا ہوا تھا، یہ صرف والوں کو یہ دیا ہوا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک بڑی وجہ بھلا کیا تھی. باقی عرب سارے جو ہیں نا وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب وغیرہ اس کا کوئی وہ جو ہے کوئی آثار نہیں تھے. یہ تھے یہ یہودیوں کے پڑوسی تھے، یہودیوں کے پاس رہتے تھے. انہوں نے یہ سن رکھا ہوا تھا کہ کوئی نبی، تو انہوں نے کہتے ہیں یہ جو ہے ان میں سے بعض کے مابین ایسا مکالمہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہیں یہ وہی تو نہیں ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم پہل کر لیں ان یہودیوں پر جو ہمیں اس کے ڈراوے جو ہیں وہ دیتے رہیں، تو ہم اس پر پہلے ایمان لے آتے ہیں. تو یہ مختلف شواہد اس بات کے کہ یہ ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کو یہ جتنی اہل کتاب ملتیں ہیں اس کا منتظر تھیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ابن قیم نے اور دیگر سیرت نگاروں نے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، ایسے 1-2 منٹ میرا خیال اور لے لیتے ہیں ہم. وہ شیخ ظفر الحوالی کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے
ایک چیز جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے حوالے سے ویسے تو پوری کوشش کی کہ جو شے ہے نکال دیں، تو کیونکہ اس زمانے میں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں اس نبی کا ذکر ہے، یجدونہ فی التوراۃ والانجیل، تو مطلب ہے کہ وہ جو صریح ایسے مقامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تو انہوں نے نہیں چھوڑے، لیکن شیخ صبر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ایک مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کی اس طرف کو نظر نہ گئی ہو، اور ظاہر ہے وہ اتنا واضح نہیں بھی ہوگا، اس وجہ سے وہ چھوٹے۔ وہ صحیفہ دانیال ایک ان کا ہے، یہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے نا، اولڈ ٹیسٹامنٹ آپ کو پتہ ہے یہ جس کو حالیہ بائبل کہتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے جتنے انبیاء کے صحیفے ہیں وہ سارے کے سارے جمع، صرف تورات اکیلی نہیں، تورات اکیلی تو اس کے پہلے 6 صحیفے ہی وہ تورات ہے، باقی پھر بے شمار جو نبی آئے ہیں نا بنی اسرائیل کے، ان کے صحیفے اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہتے ہیں، اردو میں ہم عہد قدیم کہتے ہیں اس کو، اور انگریزی میں اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، اور نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کے جو بھی اقوال وغیرہ ہیں یا جو بھی ان سے ماثور جو چیزیں ہیں وہ اس کو نیو ٹیسٹامنٹ کے تحت وہ اس کو گاسپل بھی کہتے ہیں، گاسپلز جو ہیں وہ جمع کیے ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹامنٹس میں سے ایک جو ہے نا صحیفہ وہ دانیال کا ہے، دانیال ایک نبی جو ہے وہ ہوا ہے، اور یہ اس زمانے میں ہوا ہے جب بنی اسرائیل اسیری میں تھے۔ آپ کو پتا ہے بخت نصر نے ان کو جتنا مار سکا مارے، اور اس کے بعد پھر باقیوں کو وہ قیدی بنا کر، سب کو اسیر بنا کر، غلام بنا کر تو بابل لے آیا تھا۔ تو قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے اس کا کہ بابل کے اندر انہوں نے بجائے اس کے کہ یہاں پر آ کر اپنی اصلاح کرتے، یہاں جادوگری سیکھی انہوں نے، اور ٹونے ٹوٹ کے شیطانی کام سارے جو گندے غلاظتیں تھیں تو انہوں نے بابل میں آ کے کرنا شروع کر دی بنی اسرائیل نے۔ اچھا، تو اسی زمانے میں ان کا نبی تھا دانیال۔ اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جو بخت نصر تھا اس نے خواب دیکھا، کہنے لگا کہ خواب جو ہے یہ جو مطلب بادشاہ ہوتے ہیں، کہنے لگا کہ کوئی جو ہے نا جو بھی نجومی جوتشی کوئی بھی جو ہے نا وہ آئے، پہلے مجھے بتائے کہ میں نے خواب دیکھا کیا ہے، وہ بھی مجھے وہی بتائے، اور پھر اس کی تعبیر بتائے، اور اگر نہیں بتائے گا تو مارا جائے گا۔ تو بہت ساروں کو اس نے مار دیا اسی اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ آخر دانیال نبی جو ہے وہ اس کے پاس اجازت لے کر گیا، کہنے لگا کہ دیکھو مخلوق خدا کو یوں مت مارو، کوئی نہیں تجھے بتا سکے گا، کیونکہ کسی کے پاس غیب نہیں ہے اور میرے پاس بھی غیب نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ایک آسمان کا خدا ہے، وہ کسی پر الہام کر دیتا ہے، اور اس نے مجھ پر الہام کیا ہے، اور میں تجھے بتاؤں گا تو نے کیا خواب دیکھا ہے۔ کہتا ہے تو بتا دے گا مجھے؟ میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں تمہیں، تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو جو ہے وہ سلطنت کے امور پر غور و فکر کرتا ہوا کہ تیرے بعد کیا بنے گا، تو یہ سوچتا ہوا سویا تھا، اور تو نے ایک مورت دیکھی، یہ تمثال عربی میں سے کہتے ہیں، یہ ایک امیج جو ہے، ایک مورت دیکھی جس کا سر سونے کا تھا، اور اس کا جو سینہ ہے وہ چاندی کا تھا، اور پیٹ اس کا جو ہے وہ پیتل کا تھا، اور اس کے بعد ٹانگیں جو ہیں وہ لوہے کی تھیں، اور وہ درمیان میں جو ہے نا وہ مٹی بھی اس کے اندر آئی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کوئی پتھر آیا آسمانی، اور وہ اس مجسمے کو لگا اور وہ اس کو توڑ دیا، اور اس کے بعد وہ پتھر بڑھتا بڑھتا پھیلتا زمین میں چاروں طرف پھیل گیا، اور اتنا ہوا کہ اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ تو یہ ہے خواب تیرا؟ ہاں کہتا ہے یہی خواب، تو یہی ہے۔ تو کہتا ہے پھر اب تعبیر بتا کیا ہے؟ کہتا ہے تعبیر یہ ہے کہ یہ جو سونے کا سر ہے یہ تو خود ہے، تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، وہ تیرے جتنی طاقتور نہیں ہوگی، تو وہ چاندی کی ہے، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت آئے گی، وہ جو ہے اس سے زیادہ مختصر ہوگی، وہ پیٹ ہے جو مطلب تیسری ہے، اور چوتھی جو ہے وہ کیونکہ ٹانگیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اس کے 2 حصے ہو جائیں گے، اور وہ لمبی چلے گی،
اور اس میں تو نے دیکھا کہ اس میں جگہ جگہ مٹی بھی لگی ہوئی ہے، تو اس میں مختلف قومیں جن کی آپس میں بنے گی نہیں، ایسی قومیں اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ سلطنت اس کی بنے گی ان سے۔ اور پھر تو نے دیکھا کہ جو پتھر وہ توڑتا ہے وہ، اور اس کے بعد وہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ ہے آسمانی مملکت، یہ ان کا سب کا خاتمہ کر دے گی اور پھر یہ ابدالآباد تک رہے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی جو تعبیر ہے، مطلب یہ پہلا جو بابلی تھے، بابلونینس، جس کا بادشاہ بخت نصر تھا، اس کے بعد آئی یہ آپ نے ایک دارا سنا ہوگا، یہ پرشینس کی جو حکومت تھی یہ آئی، اس کے بعد دارا کو شکست دے کر یونانی آئے، یہ سکندر جو ہے تیسری سلطنت جو ہے وہ تھی۔ اور یہ جو یونانیوں کی حکومت کے بعد جو کہ بہت مختصر رہی، اس کے بعد پھر آ گئی رومنز کی حکومت، وہ بہت لمبی رہی۔ اچھا، رومنز کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو پتہ ہے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک جو ہے یہ اٹلی میں ہو گیا تھا اور ایک دوسرا یہ قسطنطنیہ میں ہو گیا تھا، ان کی جو ہے آپس میں وہ بندر بانٹ ہو گئی تھی۔ اور پھر کیونکہ یہ ایک طریقے کا وہ تھا جسے مطلب کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے یہ جس کو آپ استعمار کہتے ہیں نا، کولونیلزم، وہ رومنز کا ہے۔ یہ مختلف قوموں کو اپنے ساتھ گانٹنا اور ان کا پورا استحصال کرنا، ان کے ذرائع، ان کے وسائل، حتیٰ کہ ان کے دماغ بھی جو ہے نا وہ لے کر آنے۔ تو یہ جو کولونیلزم ہے بنیادی طور پر یہ رومنز کا ایک وہ ہے۔ تو مطلب یہ رومنز کی حکومت جو ہے اب لمبی رہی۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران میں یہ جو اہل کتاب تھے یہ مسلسل اس 5ویں آسمانی مملکت کے منتظر رہے، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو شاید عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ آسمانی مملکت ہو جائے گی جو ان ساری بت پرستوں کو اس پورے خطے سے ختم کر دے گی، اور یہاں پر کوئی آسمانی جو ہے وہ خدائی وہ قائم کر دے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، تو وہ البتہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، شیخ سفر اس کی شرح کر دیں گے، تو اہل کتاب جو ہیں اس دانیال کے اس یہ جو ہے نا واقعہ، اس پر وہ مسلسل انتظار کر رہے تھے کہ وہ آسمانی مملکت کب آتی ہے۔ وہ آسمانی مملکت آئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس نے وہ رومنز کو بھی، پرشینز کو بھی، سب کو ختم کر دیا، اور ساری بت پرستی جو ہے وہ اس پورے خطے سے، یہ جو انبیاء کا جو خطہ ہے، یہ سارے کا سارا جو انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں سے ختم کر کے ایک خدا کی عبادت صدیوں تک یہاں پر ہوتی رہی۔ اور اس امت کی جو سلطنت ہے، استعمار کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس امت کی مملکت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، یعنی استعمار نے آ کر اس امت کی مملکت کے بہت سارے حصے گرائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس امت کی مملکت مکمل طور پر دنیا میں ہر جگہ سے ختم ہو گئی، کبھی نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو پیشن گوئی ہے ایک صحیفہ دانیال کی، کہتے ہیں شاید اس کی طرف کو توجہ دے، اس کو بھی وہ ختم کر دیتے، کیونکہ اس کی اور کوئی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ رومنز کو ختم کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہی ہیں۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی قائم کی ہوئی جو ایک آسمانی مملکت ہوگی، جو عدل پر اور انصاف پر مبنی ہوگی اور خدائے واحد کی عبادت پر قائم ہوگی، اس کا انتظار جو ہے، اور وہ ہوگی بھی اتنے پلے کی کہ جو بڑی بڑی امپائرز تھیں یہ ساری کی ساری ملبہ بن جائیں گی اس کے آگے۔ مطلب ایسی کوئی سلطنت آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی قائم نہیں کی، حتیٰ کہ سلیمان علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی جو مملکت کا ہم ذکر کرتے ہیں، بلا شبہ سلیمان علیہ السلام کی بطور خاص یہ ہے نا کہ فسخرنا له الريح تجري بأمره، ہواؤں پر سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی، اور جناب جنات پر سلیمان علیہ السلام کو حکومت دے دی۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ خصوصی چیزیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیں، ویسے اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی ہے بھلا؟ ارض فلسطین، ارض شام، اور ایک تھوڑے سے عرصے تک جو ہے نا وہ یمن تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مملکت جس پر عمر رضی اللہ عنہ حکومت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جو ہیں،
اس کا آپ تصور کریں، وہ حضرت سلیمان کی مملکت اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری جو مملکتیں تھیں یہ اپنی جگہ پر قائم تھیں، یہ کھڑی تھیں. تو زمین کے بڑے بڑے بت کدے جو ہیں وہ بالکل مسمار کر دیے، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کیے ہیں. تو یہ ایک اتنا بڑا آسمانی مشن جو ہے جس نے آخری زمانے میں آنا تھا اور جتنے شرک کی سلطنتیں ان کو زیر و زبر کر دینا تھا. تو اس کے بے شمار شواہد دنیا کے اندر پائے جاتے تھے. لوگ جو جاننے والے تھے، صحیفوں کو پڑھنے والے تھے، وہ باقاعدہ اس کے انتظار میں تھے اور دن گن رہے تھے کب وہ وقت آتا ہے وہ عظیم شخصیت کہ جس کے دم سے اللہ تعالیٰ پورے روئے زمین کی قسمت بدل لے گا. مطلب اور یہ وجہ ہے کہ یہ اس دور میں بھی ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے 100 آدمیوں کی فہرست بناتا ہے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ہیومن ہسٹری کو متاثر کیا اور اس پر اثر انداز ہوا. تو اس کے لیے کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ سب سے اوپر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے. تو مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا آپ کے بارے میں بشارتیں، اس وجہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم کی دعوت ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں.